جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج قرآن مجید سے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہمسایوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہوں. غام صاحب نے اپنی تفسیر البیان میں ان آیات کی توضیح میں لکھا ہے تمدن کی تبدیلی کے باوجود مسافر تو اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ضرورت مند ہو جاتے ہیں، لیکن غلامی اس زمانے میں ختم ہو چکی ہے. اسلام نے جو اقدامات اسے ختم کرنے کے لیے کیے ہیں اس کی تفصیل ہم اپنی کتاب میزان میں قانون معاشرت کے زیر عنوان بیان کر چکے ہیں. پڑوسی کے بارے میں البتہ قرآن کا تصور مذہب و اخلاق کی تاریخ میں بالکل ہی منفرد تصور ہے. عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جس کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہو یا اس کے قریب ہو، لیکن قرآن نے اس آیت میں بتایا ہے کہ پڑوسی 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ پڑوسی بھی ہے جو قرابت مند بھی ہو، اسے الجار ذی القربہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پڑوسیوں کے مقابلے میں یہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے. دوسرا وہ قرابت مند تو نہیں لیکن پڑوسی ہے، اس کے لیے الجار الجنب یعنی ایسا اجنبی پڑوسی کے الفاظ آئے ہیں. یہ اجنبیت رشتے و قرابت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور دین و مذہب میں اختلاف کے باعث بھی. قرابت مند پڑوسی کے بعد اسی کا درجہ ہے. تیسرا وہ جو سفر و حضر میں کسی آدمی کا ساتھی یا ہم نشین بن گیا. قرآن نے اسے الصاحب بالجنب سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کی ہدایت ہے جس طرح دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ دی گئی ہے. ہم سب قرآن مجید نے پڑوسیوں کے باب میں اتنا کچھ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ جس وقت جبریل ان سے حسن سلوک کی بات کرتے تھے تو مجھے اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی ان کو شریک نہ ٹھہرا دیا جائے. اور یہاں پر بھی قرآن مجید نے باقاعدہ ان کی اقسام بیان کر کے درجات کے لحاظ سے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایسا پڑوسی ہے جو قرابت مند بھی ہو تو وہاں پر زیادہ التفات ہونا چاہیے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے جو عارضی پڑوس ہمیں حاصل ہو جاتا ہے سفر کے اندر، ایئر لائن میں ہم جا رہے ہیں، کوئی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں قافلے میں شامل ہو گئے، ان تک سے جن سے آپ کا کوئی منفیت کا دائمی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پر بھی حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے. یہ اتنی زیادہ شدت کیوں ہے اس باب کے اندر؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ہمارے جینے کا کرینہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہمیں پیدا کیا ہے اور اس طرح پیدا کیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ محتاج اور محتاج الہ کا تعلق رکھتا ہے. مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے. رشتہ دار، تعلق والے، سفر کے ہم نشین، سب کے ساتھ یہی معاملات پیش آ جاتے ہیں. ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں مدد کی ضرورت ہو تو گھر والوں کو تو نہیں بلائیں گے، اعزاء اقربا کو تو آواز نہیں دیں گے. وہاں میں نے اس کی اور اس نے میری مدد کرنی ہے. تو انسانیت کے اس رشتے کو سمجھنا چاہیے جو قرب کے نتیجے میں مدد کا مستحق ہو جاتا ہے یا حقدار ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید نے اسی لیے بہت عمدگی کے ساتھ تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی تمہارا عزیز رشتہ دار رہ رہا ہو. ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ دیہات میں ایسے گھر ہوتے تھے جن میں سب لوگ ساتھ ساتھ ہی رہ رہے ہوتے تھے. اب بھی بعض لوگ ایسا ہی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، کسی جگہ اپنے اعزاء اقربا کو ساتھ ساتھ گھر بنا لیتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں. تو وہاں پر پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ عزیز داری بھی ہے، تعلق بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے والدین ساتھ رہتے ہوں، آپ کے ممکن ہے آپ کا کوئی چچا، کوئی ماموں آپ کے ساتھ گھر بنا کے رہ رہا ہو. بھائی بعض اوقات ایک ہی احاطے میں 3 4 5 گھر بنا لیتے ہیں. تو وہاں پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. پھر یہ کہ پڑوس ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے. اب پڑوس کا معاملہ تو آپ جانتے ہیں کہ سب سے قریبی ہو جاتا ہے. آپ اگر مدد کے لیے پکاریں گے تو اپنے دائیں اور بائیں پکاریں گے. کوئی آئے گا تو پہلے دائیں اور بائیں سے آئے گا. کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا اور آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس کی طرف دیکھیں گے. تو اس لیے پڑوسی کا حق اس کے باوصف کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قائم ہو جاتا ہے. اور یہی صورتحال جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہم نشینی سے بھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو پاس بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، دفتر میں آپ قریب قریب بیٹھتے ہیں،
کسی جگہ سفر کرتے ہوئے قریب ہیں، قافلے میں ایک ساتھ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے ساتھ ہوں یا جو میرا پڑوسی ہے یا جس کا میں ہم نشین ہوں یا جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں، اس کے اندر انسانیت ہے، وہ میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، وہ میری استمالت کرے گا، کسی موقع پر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو اس میں میرا ہاتھ پکڑے گا۔ یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ انسانیت کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں نا جو ہم متعین کر کے بتاتے ہیں۔ انسان میں حصے جمالیات ہے، انسان ایک حصہ اخلاقی رکھتا ہے، اس سے برتر چیز عقلی وجود ہے۔ تو یہ چیزیں اگر انسان ہونے کا لازمی تقاضا ہے تو پھر ان کا ظہور بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ظہور تعلقات میں ہوتا ہے، روابط میں ہوتا ہے، ذمہ داریوں میں ہوتا ہے، حقوق اور فرائض میں ہوتا ہے۔ اس ذیل میں پڑوسیوں کا حق قرآن مجید نے اس طرح اور اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، جس طرح یہ حقیقت ہے کہ اچھے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض قرابت مند ہوں تو اور زیادہ محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، سفر کے اندر بھی اچھے ہم نشین ہم مصاحب مل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑے ہی سڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض چڑچڑے لوگ ہوتے ہیں، بلغمی مزاج ہوتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو بڑے بوڑھے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگنور کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تو اس صورت میں تو پھر حقوق باقی نہیں رہتے نا، اس لیے کہ اگلا آدمی اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے جو پڑوسی بننے کے کچھ اہم تقاضے تھے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتی، سلیقہ مند نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اب اس کے ساتھ گپ شپ کا تعلق، محبت کا تعلق، ملنے جلنے کا تعلق رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر کو آگ لگ جائے تو بجانے نہیں نکلیں گے؟ یعنی وہ ذمہ داریاں جو بہرحال انسان کی حیثیت سے آپ پر عائد ہوتی ہیں، اگر وہ کسی وقت مدد کے لیے پکارے گا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا مزاج اچھا نہیں ہے، تمہارا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے؟ اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ایک شریف النفس انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے عمومی رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرے، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک پڑوسی کی حیثیت سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ چیز مجھے اپنے لحاظ سے اس وقت دیکھنی ہوتی ہے کہ میرے لیے اس وقت کیا فرائض ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ جو حقوق کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو اوضاع وجود پذیر ہوتے ہیں، یعنی میں کیسے اپنے تعلق کا اس سے اظہار کروں، یہ سماجی لحاظ سے کہ آپ کی نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شاید برصغیر کی تہذیبی روایت میں، معاشرت میں آپ کچھ کھانے کے لیے کسی کے یہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش آمدید کیا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن مغربی معاشروں کے اندر آپ اس طرح سے کوئی فوڈ لے کے چلے جائیں جو کک ہوا ہوا ہو، جس میں پتہ ہی نہ ہو اگلے کو کہ کیا ڈالا ہوا ہے کیا نہیں ڈالا ہوا، تو اس صورت میں آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ تو یہ جو سماجی تشکیلات ہیں آپ کے مختلف ایموشنز کے اظہار کی، وہ مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس